بھارت جنگ مسلط کرنے کی کسی بھی کوشش کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا کور کمانڈرز کانفرنس سے خطاب۔ کہا پاکستان کی مسلح افواج دفاع وطن کے لیے اپنی عوام کے ساتھ متحد ہو کر کھڑی ہیں۔ بھارت کی جانب سے جان بوجھ کر عدم استحکام کی کوششوں کو قومی عزم اور واضح اقدامات سے شکست دی جائے گی۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت خصوصی کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی۔ فورم نے خطے کی موجودہ صورتحال کا جامع جائزہ لیا اور بالخصوص پاک بھارت کشیدگی اور علاقائی سلامتی پر غور کیا گیا۔ فورم نے کسی بھی قسم کی جارحیت یا مہم جوئی کے خلاف ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت برقرار رکھنے کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ شرکائے کانفرنس نے کہا کہ پاکستان کے امن اور ترقی کا راستہ کسی بھی بلا واسطہ یا پراکسیز کے ذریعے نہیں روکا جا سکتا۔ بھارت کو ان مذموم ہتھ کنڈوں کے ذریعے اپنی دہشت گردی پراکسیز فعال کرنے میں ناکامی اور اٹھاری پڑی ہے اور بھارت کی جانب سے پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا انتہائی خطرناک ہے۔ اس سے پاکستان کی 24 کروڑ آبادی متاثر ہوگی اور جنوبی ایشیا میں عدم استحکام میں اضافہ ہوگا۔ بھارتی بلا اشتعال کارروائیوں کو مؤثر اور مناسب جواب دیا جائے گا۔ انتظامیہ کی ناکامی چھپانے کے لیے بھارت اندرونی مسائل کو بیرونی رنگ دیتا رہتا ہے اور پہلگام واقعے کے بعد بھارتی افواج LOC پر معصوم شہریوں کو مسلسل نشانہ بنا رہی ہے۔ سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی تو پاکستان اس سٹرکچر کو تباہ کرے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ بھارت کے سندھ طاس معاہدے کی معطلی پر متعلقہ فورم پر رجوع کریں گے۔ مودی نے ووٹ بنانے کے لیے پہلگام حملے کا ڈرامہ رچایا۔ بھارت پر عالمی سطح پر پہلے سے زیادہ دباؤ بڑھا ہے۔ ابھی یہ نہیں کہوں گا کہ خطرہ ٹل گیا۔ بھارت کو عالمی سطح پر وہ موقف نہیں ملا جس کی وہ توقع کر رہا تھا۔ بھارت نے پہلگام واقعے سے متعلق کسی بھی قسم کا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا۔ امریکی نائب صدر کے بیان نے بھارت کے ایکشن کے لیے کھڑکی کھولی۔ امریکی نائب صدر نے بھارت کے لیے فیس سیونگ کی گنجائش رکھی ہے۔ بھارت کے فیس سیونگ کے لیے کسی حرکت یا اس کے منہ پر ہم کالک ملیں گے۔ پاکستان پر براہ راست الزامات لگانے پر دنیا نے بھارت اور مودی پر یقین دہانی نہیں کی۔ بھارت اب اپنے ہی بیانیے کا مغوی بن چکا۔ بھارت مسلسل اشتعال انگیز دلا رہا ہے۔ وزیراعظم سے اہم ملاقاتیں۔ سعودی عرب، UAE اور کویت کے سفیروں کی ملاقات۔ شہباز شریف پہلگام واقعے پر پاکستان کے موقف سے آگاہ کیا۔ سعودی عرب خطے میں امن کے لیے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ سعودی عرب کا دو ٹوک موقف۔ وزیراعظم نے سعودی قیادت اور عوام کا شکریہ ادا کیا۔ کہا پاکستان دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ پہلگام واقعے پر بھارتی الزامات بے بنیاد ہیں۔ واقعے کی شفاف بین الاقوامی تحقیقات کا مطالبہ دہرا دیا۔ وزیراعظم نے کہا معاشی استحکام کی کوششوں کو سبوتاژ کرنا ناقابل فہم ہے۔ جنوبی ایشیا میں امن پاکستان کی اولین ترجیح ہے۔ وزیراعظم کا برادر ملک سے خطے میں کشیدگی کم کروانے کا مطالبہ۔ UNE کے سفیر سے گفتگو میں پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہم مغربی محاذ سے پیدا ہونے والی دہشت گردی سے نمٹ رہے ہیں۔ پہلگام واقعے سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں۔ بھارتی جارحانہ اقدامات کا مقصد پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف کوششوں سے توجہ ہٹانا ہے۔ بغیر ثبوت پہلگام واقعے کو پاکستان سے منسلک کرنے کے بے بنیاد الزامات مسترد کرتے ہیں۔ کبھی کوئی ایسا اقدام نہیں کیا جس سے علاقائی امن اور سلامتی کو خطرہ ہو۔ پاکستان دہشت گردی کی تمام شکلوں کی مذمت کرتا ہے۔ ملک کی دفاع اور قومی سلامتی کے لیے تمام پارلیمانی جماعتوں کا یک زبان ہونا نہایت خوش آئند ہے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کہتے ہیں پارلیمنٹیرینز کے اس کردار سے قومی یکجہتی کو فروغ ملے گا۔ عوام میں بھی اتفاق و اتحاد کی فضا ہوگی۔ سینیٹر عرفان صدیقی کی ملاقات حالیہ دونوں میں ایوان بالا میں پیش کی گئی ملکی دفاع کے عزم پر مبنی قرارداد منظور کرنے کا بھی ذکر کیا گیا۔ عرفان صدیقی نے بتایا کہ اس وقت کی تیاری اور منظوری میں تمام حربوں سے جماعتوں نے بھرپور کردار ادا کیا۔ اس وقت نواز شریف بولے کہ اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے لیکن ملکی دفاع جیسے اقدامات عظیم مقصد کے لیے ہر طرح کے اختلافات کو ایک طرف رکھ دینا ایک اچھی اور قابل تقلید روایت ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 15 مئی کو طلب کرنے کا فیصلہ۔ اجلاس میں بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو بنگلہ دیش 7 ریاستوں پر قبضہ کر لے گا۔ بنگلہ دیش رائفلز کے سابق سربراہ میجر جنرل ریٹائرڈ فضل الرحمان کے بیان نے مودی سرکار کے دیش میں آگ لگا دی۔ بنگلہ دیش چین کے ساتھ بھارتی ریاستوں پر قبضے کے معاملے پر فوجی بات چیت کرے گی اور بھارتی میڈیا ہاتھ دھو کر ان کے پیچھے پڑ گیا۔
بھارت کے شمال مشرق میں واقع ان سیاستدانوں ان 7 ریاستوں کی 7 بہنیں کہا جاتا ہے اور ان ریاستوں میں اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، منی پور، میزورام، ناگالینڈ اور تری پورم میں شامل ہیں۔ بھارت کا ان ریاستوں میں زمینی رابطہ صرف ایک تنگ راہداری کے ذریعے قائم ہے جو 22 کلومیٹر تک چوڑی ہے۔ ان ریاستوں کی سرحدیں چین، بنگلہ دیش، میانمار اور نیپال سے ملتی ہیں۔ بھارت کی ان 7 ریاستوں میں علیحدگی پسند تحریکیں طویل۔ پاکستان کا پہلگام واقعے سے کوئی تعلق نہیں، مودی سرکار اپنی عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ سابق صدر آزاد کشمیر مسعود خان کی ABN کے پروگرام میں ڈبیٹ ایٹ اٹ میں گفتگو۔ کہا، سمجھتا ہوں بھارت جھوٹے پیمانے پر جنگ نہیں کرے گا اور پاکستان اور چین جانتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ جنگ وسیع پیمانے پر پھیل سکتی ہے۔ نیوکلیئر جنگ دنیا اور جنوبی ایشیا کے لیے بہت نقصان دہ ہے اور چین ہمارے لیے دفاعی لحاظ سے لائف لائن ہے اور ہمارے سنتاس معاہدے کو یک طرفہ ختم نہیں کر سکتا۔ پاکستان نے بیانی کی جنگ میں بھارت کو آؤٹ آف کلاس کر دیا۔ پہلگام واقعے کے بعد بھارتی رویے سے لگتا ہے کہ یہ منصوبہ کے تحت یہ سب کچھ کیا گیا۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کی کسی بھی شکل میں دہشت گردی قابل قبول نہیں۔ بھارت کئی سال سے اس انتاس معاہدہ ختم کرانے پر لگا ہوا ہے۔ ایک اطلاع ملی ہے کہ بھارتی مدارس کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ہماری مسلم اپنے دفاع کے لیے تمام قوم تیار ہے اور ہم نے دنیا سمیت پاکستان کو یقین دہانی کروائی ہے کہ ہماری طرف سے کوئی کارروائی نہیں ہوگی اور بھارت کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا۔ وہ NICVD نے بھارت سے واپس آنے والے بہن بھائی کے لیے مفت دل کی سرجری کی پیشکش کر دی۔ 9 سالہ عبداللہ اور 7 سالہ منیسا جو پیدائشی دل کی بیماری میں مبتلا ہیں، قومی ادارہ برائے امراض قلب کراچی نے دونوں بچوں کے علاج کی ذمہ داری لے لی۔ بچوں کی پیدائشی دل کی بیماری کے لیے اعلیٰ سطح کا میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا گیا۔ ماہرین نے تصدیق کی کہ دونوں بچوں کی سرجری کراچی میں مکمل محفوظ طریقے سے ممکن ہے۔ بھارت میں علاج کی ناکامی کے بعد والد نے NICVD پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ متاثرہ بچوں کے والد فی الحال سے FIC راولپنڈی میں موجود ہیں۔ سرجری کی تاریخ والد کی حتمی منظوری کے بعد طے کی جائے گی۔ را ڈاکیومنٹس لیک ہونے کی سزا، بھارت نے اپنے جرنل کو کالے پانی کی سزا دے دی۔ بھارتی ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل DS رانا کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق پہلگام آپریشن کی رپورٹس لیکڈ کرنے پر لیفٹیننٹ جنرل DS رانا کو کالے پانی کی سزا دی گئی۔ دور دراز سخت کالے پانی کے علاقے میں تبادلے کو خفیہ را دستاویزات سے جوڑا جا رہا ہے جو کہ TRF نے بھی حاصل کر لی۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ڈنمارک اور پاناما کے وزرائے خارجہ کو ٹیلی فون۔ بھارت کے بے بنیاد الزامات اور یک طرفہ اقدامات، پاکستان کا موقف پیش کیا۔ معاشی تعاون اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے، اقوام متحدہ میں رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ اعلیٰ سطحی روابط بڑھانے پر بھی تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے کہا، بھارت کا سنتاس معاہدہ معطل کرنا عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان اپنی خود مختاری اور قومی مفادات کا ہر قیمت پر دفاع کرے گا۔ ڈنمارک کے وزیر خارجہ کا خطے میں کشیدگی کم کرنے پر تشویش کا اظہار اور یہ تشویش کی کہ انہوں نے دونوں ممالک کو تحمل کی تلقین کی۔ وزیر خارجہ نے پاناما کے ہم منصب کو بھارت کے اشتعال انگاز پروپیگنڈے اور غیر قانونی یک طرفہ اقدامات سے آگاہ کیا۔ پانی کی بندش ناقابل قبول، پاکستان کا بھارت کو سنتاس معاہدے کی معطلی پر نوٹس دینے کا فیصلہ۔ عالمی فورمز پر احتجاج ریکارڈ کرانے پر بھی غور۔ ذرائع انڈس واٹر کمیشن کے مطابق ہنگامی قانونی اور آئینی مشاورت جاری ہے۔ ابتدائی ہوم ورک بھی مکمل کر لیا گیا ہے۔ چند روز تک بھارت کو باقاعدہ سفارتی ذرائع سے نوٹس دے کر سنتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی کی ٹھوس وجوہات مانگی جائیں گی۔ بھارت کی آبی جارحیت کو مؤثر انداز میں دنیا کے سامنے بھی لایا جائے گا۔ ذرائع انڈس کمیشن رپورٹ کے مطابق سنتاس معاہدے پر پاکستان قانون سبقت رکھتا ہے اور امید ہے کہ بھارت کو جلد اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی پڑے گی۔ تمام اقدامات حکومت اور کابینہ کی منظوری کے بعد کیے جائیں گے۔ اگر پاکستان پر حملہ کیا گیا تو بھرپور جواب دیں گے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کی پریس کانفرنس۔ کہا، پاک بھارت کشیدگی کم کرنے کے لیے UN اجلاس میں بلانے کی تجویز کو سراہتے ہیں اور پاکستان کشیدگی نہیں چاہتا۔ آزادی، عزت اور ملک کی حفاظت کریں گے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں UN قراردادوں کی خلاف ورزی کرتا آ رہا ہے۔ بھارت نے پہلگام واقعے کا الزام فوری پاکستان پر لگایا۔ پاکستان کے خلاف بھارت نے ان واقعات کو اندرونی سیاست کے لیے استعمال کیا۔ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے اور بھارت سے بھی ذمہ داری کی توقع رکھتے ہیں۔